کیسا لگے گا کہ اگر میں کہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجال سے ہو چکی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن بہت ساری احادیث موجود ہیں، ایون صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں اکثریت کو نہیں پتہ، اس حدیث کا ہی نہیں پتہ۔ کون تھا وہ شخص جسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہی وہ دجال ہے جو آخری وقت میں نکلے گا؟ اور آج تک کے کچھ اسلامی علماء اس بارے میں قیاس کرتے ہیں کہ وہ دجال ہو سکتا ہے۔ کون تھا یہ شخص جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آیا؟ اس نے مبینہ نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، اور پھر اچانک سے ردہ کی جنگوں کے دوران وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ اب کیا یہ وہی دجال ہے جو اینڈ آف ٹائمز میں آئے گا یا کوئی اور تھا؟ اس کا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں سیف ابن سیاد کے بارے میں۔ سیف بن سیاد، جسے بعد میں عبداللہ بن سعید کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہ مدینہ کے قریب ایک عرب یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دور میں نبوت کا ایک مبینہ دعوے دار تھا۔ ابن سیاد نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ وہ ایک نبی ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پر تھا۔ ابتدائی طور پر اسے جھوٹا مسیحا دجال مانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی خصوصیات جھوٹے مسیحا جیسی ہی تھی۔ روایت ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نیچے نمبر آ جائے گا، آپ ضرور جا کر پڑھیے گا، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ابن سیاد سے ہوئی جب آپ کے ساتھ سیدنا عمر بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بالکل جوانی کی دہلیز پر تھا، یعنی ایک ٹین ایجر تھا، بچہ بھی تھا، لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، ٹین ایجر ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب اسے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے آپ موجود ہیں، جب تک کہ آپ نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ نہیں مارا اور اس سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب آپ ذرا اس کی شیطانیت دیکھیں کہ اس نے آگے سے کیا کہا۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد ابن سیاد نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ شیطانی شخص کس سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا یہ کہنا تھا، اور اس نے کچھ اور مذاق اڑایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، یہ موت کا مستحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس سے قتل مت کرو۔ اگر تو یہ وہی دجال ہے جو آخری وقتوں میں آئے گا عمر، تو تم اسے نہیں قتل کر سکتے، then you might not be able to kill him۔ کیونکہ وہ جو دجال ہے نا جو آخری وقت میں آئے گا، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ تو آپ نے کہا اگر تو یہ وہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ کوئی اور ہے، وہ دجال نہیں ہے، تو پھر تمہارا اس کو قتل کرنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ خود بخود مر جائے گا اور اس کو کوئی جانے گا بھی نہیں۔ تو اب کون تھا یہ شخص اور یہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ دراصل یہ شخص کہیں غائب نہیں ہوا تھا۔ یہ شخص بعد میں اسلام لے آیا تھا، اور اس کا نام جو رکھا گیا تھا اسلام لانے کے بعد وہ تھا عبداللہ بن سعید۔ اب ان کی کہانی تھوڑی دردناک ہے، شاید آپ بھی اس کو محسوس کر پائیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھ سے ایسی بات کہی جس پر میں شرمندہ ہوا جب یہ اسلام لے آئے تھے۔ اس نے کہا، میں دوسروں کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، تم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ تم مجھے دجال مانتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا، حالانکہ میں تو مسلمان ہوں؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد تو کثرت سے موجود ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مکہ میں داخل ہونے سے منع ہے، جبکہ میں نے حج کیا ہے۔ تو آپ سن سکتے ہیں کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، یہ کہیں غائب نہیں ہوا تھا۔ وہ جو غائب ان کے ہونے کی جو بات ہے نا، وہ اس لیے سامنے آتی ہے کہ یہ مسلسل تنگ آ گئے تھے مسلمانوں کا ان کے بارے میں جو خیال تھا۔ تو صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف ان مسلسل دعووں کی وجہ سے ابن سعید افسردہ ہو گئے، اور کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے رسی لے کر درخت سے باندھ دو
اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خودکشی کر لوں میں. یہ اتنے جو تھے بیچارے تنگ آ گئے تھے. ظاہر سی بات ہے بچپن میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی کیونکہ یہودی گھر میں پیدا ہوئے تھے, مسلمان نہیں تھے, لیکن بعد میں یہ اسلام لے کر آ گئے تھے. لیکن پھر بھی مسلمان جو تھے, آپ کو پتہ ہے لوگ اچھے برے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, تو وہ انہیں کہتے تھے کہ یہی دجال ہے یا یہ وہ, جبکہ انہوں نے بتا دیا کہ دجال میں کیا کیا خصوصیات موجود ہوں گی, ان میں سے ایک بھی ان میں موجود نہیں تھی. اب رہی بات ان کے غائب ہونے کی, تو سیف بن سیاد یعنی عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ان کو آخری بار جنگ ہیرا کے دوران دیکھا گیا تھا, جہاں اموی خلیفہ یزید اول نے مدینہ شہر کو زیر کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی. یہ یزید وہی ہے, یزید پلید جس نے مدینہ میں جو ہے نا گھوڑے باندھ دیے تھے. واقعہ حرہ جو ہوا تھا, واقعہ حرہ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی نظریں نہیں چڑھا سکتا. سنن نبی داؤد کے اندر یہ چیز موجود ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی. تو یہ ان کی کہانی ہے ابن سیاد کی, جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن بہرحال لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر یہ جو تھے جنگ ہیرا کے دوران ان کو دیکھا گیا, اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کبھی نظر آئے. یہ حدیث بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھی. آج میں دراصل بیٹھا تھا, صبح میں اٹھ جاتا ہوں, تو اچانک سے میرے خیال میں آیا, تو مجھے لگا اذانیں ہونے لگی ہیں. تو اس ویڈیو کا میں یہی ختم کرتا ہوں. میں ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.